بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، بالخصوص جمعۃ المبارک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھے جائیں تو بکثرت رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ناظرین، بہت سے دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں مختلف اعتبارات سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، لیکن آج کا دن وہ دن ہے جسے بہت سارے اعتبارات سے فضیلت حاصل ہے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، 17 رمضان المبارک بھی ہے، اور آج کا دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، یعنی آپ کا عرس مبارک ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ جس وقت منافقین نے ایک تہمت لگانے کی کوشش کی آپ کے خلاف اور بھرپور سازش کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک آپ کی تطہیر کے حوالے سے، آپ کی پاک بازی کے حوالے سے آیات کا نزول فرمایا۔ تو اگر ممکن ہو سکے تو آج کے دن سورہ نور کی بالخصوص تلاوت کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج کا جو دن ہے 17 رمضان المبارک، اسے بھی بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اسے یوم الفرقان کہتے ہیں۔ آج ہی کا وہ دن ہے جس وقت بدر کا معرکہ مارز وجود میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب جن کی تعداد تقریباً 313 تھی، بغیر ساز و سامان کے، کفار کے ایک لشکر جرار کو جو 1000 کی تعداد رکھتا تھا، اسے شکست سے دوچار کیا۔ اور ناظرین، یہ شکست بھی کیسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تائید کے حوالے سے پہلے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، پھر ان کی تعداد 3000 کر دی گئی، اور پھر 5000 کر دی گئی۔ غزوہ بدر کے جتنے بھی غازی ہیں وہ تمام مجاہدین اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور ان کی برکت تو یہاں تک ہے کہ اگر ان کے اسماء گرامی کا ورد کر دعا کی جائے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج عشر مغفرت ہے، اور 17 رمضان المبارک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بہت ساری احادیث اور روایات سن رکھی ہیں۔ اس درس کے اندر برکت کے لیے ایک روایت اور سماعت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ایک مبارک رات جسے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اس رات میں جو شخص عبادت کا اہتمام کرتا ہے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مبارک ساعتیں ہیں، اور یہ ساعتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھما چھم برسنے والی رحمتوں کو ہمیں حاصل کرنے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا دن ہمارا عید کا بھی دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو یوم العید فرمایا۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ساعت رکھی ہے کہ اگر اس ساعت میں، اس گھڑی میں، اس لمحے میں رب کریم سے کچھ طلب کیا جائے تو ایسا ممکن نہیں کہ اس کی طلب پوری نہ کی جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساعتیں 2 قول زیادہ مشہور ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں ممبر پر، 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وہ مبارک وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک تعداد علماء کی یہ موقف بھی رکھتی ہے کہ جس وقت غروب آفتاب ہونے لگتا ہے اس سے پہلے کے جو لمحات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات میں کی جانے والی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آج کی دعاؤں میں یہ شامل کریں کہ رب کریم عز و جل جہاں جہاں مسلمانوں پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں ان کے معاملات کے اندر بھی آسانیاں ہوں، رزق حلال کی فراوانیاں ہوں، اور بالخصوص جو کووڈ-19 ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا جائے کہ رب کریم اس وبا کو جو ہے وہ دنیا سے دور فرما دے۔ اور جو عشاق حرمین طیبین آنا جانا کرتے رہتے ہیں
تو یقیناً ان کے لیے بھی بہت زیادہ اس وقت ایک پریشانی کا معاملہ ہے کہ وہ مدینہ المنورہ اور مکۃ المکرمہ کی زیارت اس انداز سے نہیں کر پا رہے جس طرح عام روٹین میں یہ موقع میسر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کی برکتوں سے تمام امت مسلمہ کی تمام دلی جائز وہ تمنائیں جو حق میں بہتر ہے انہیں پورا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة